السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 سے لے کر 51، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 45۔ اور جب فرشتے نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، دنیا اور آخرت میں عزت دار ہوگا، اللہ کے قریبی بندوں میں گنا جائے گا۔ آیت نمبر 46۔ لوگوں سے پالنے میں بھی بات کرے گا، اور بڑی عمر میں پہنچ کر بھی وہ ایک نیک اور بھلا انسان ہوگا۔ آیت نمبر 47۔ یہ سن کر مریم بولی، پالن ہار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ فرشتوں نے پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ آیت نمبر 49۔ اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور جب وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے جنجات، اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 50۔ اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اسی لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ آیت نمبر 51۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودانہ پیدائش کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور ان کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، کس طریقے سے ان کی قوم میں یہ معجزات ہوئے۔ اور اس سے پہلی آیت میں فرشتوں نے پہلی بار جب کلام کیا حضرت مریم علیہ السلام سے، تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمام ہی جہان کی عورتوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اب تم سجدہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دوسری بار حضرت مریم علیہ السلام سے کلام کروا رہے ہیں اور انہیں خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے مریم سے کلام کیا اور کہا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کلام کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلمہ کن کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ جو فرشتے آئے ہیں، یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں اور بھی فرشتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔
یہ خالی اکیلے حضرت جبریل نہیں ہے، اور بھی فرشتے تھے ان کے ساتھ میں، اور لیکن جو کلام کرنے والے تھے یعنی کہ جو ان سے بات کر رہے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ ایک ایسی اسی طریقے سے ہوگی کہ بات سب کی طرف سے ہوتی ہے لیکن متکلم ایک ہوتا ہے، بولنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن بات سب کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتوں کی جمع لے کر آئے ہیں، تو وہ خوشخبری دے رہے ہیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹے کی، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی کہ مریم کے بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیں یہاں پر جب خوشخبری دی جا رہی ہے بکلمت اللہ، ان کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ۔ ویسے تو دیکھو کلمے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اللہ کا حکم۔ تو اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کے اذن سے ہی ہر ایک چیز دنیا میں پیدا کی گئی ہے، لیکن ان کو کلمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی اس کے پیچھے یہ چیز لگتی ہے۔ جیسے ویسے تو دیکھو اللہ کی ساری ہی مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کو کیوں بیت اللہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خاص ہے۔ اسی طریقے سے اس تمام ہی دنیا کی جہان کی جتنی بھی اونٹنیاں ہیں سبھی ماں کا ہے، لیکن جو حضرت صالح علیہ السلام کے ٹائم پر انہوں نے کہا تھا کہ اس ایسی ایک گاون اونٹنی آپ پہاڑوں سے نکل کے دکھائیے، معجزہ دکھائیے، تب ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی، تو خاص کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے خون سے پیدا ہوا تھا، اللہ کے معجزے سے پیدا ہوا۔ ویسے تو سبھی چیزیں اللہ کے خون سے ہیں، لیکن وہ کچھ اسپیشل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی پیدائش کی گئی ہوتی ہے جو تھوڑی سی ہٹ کر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ہی رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ اسی لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر، تو یہ سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلمہ خون سے پیدا ہوئے تھے، بنا باپ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی کہ ہم تم کو ایک بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود رکھا کہ ان کا نام مسیح ہوگا، اور وہ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی کہ وہ مریم کے بیٹے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح بات کر دی۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور دنیا بھر کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن اللہ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں ایک ایک بات کو کہ یہ کیا ہے؟ مسیح ہے، ان کا نام مسیح ہے، اور ابن مریم یعنی کہ یہ مریم کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، یہاں پر مسیح کیوں نام رکھا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تین باتیں ہو سکتی ہیں۔ مسیح پہلے کیا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل میں جو بھی نیکوکار بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو وہ اس کی مالش زیتون کے تیل سے کر دیا کرتے تھے کہ یہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے یہ ہاتھ سے چھو کے، یعنی کہ ہاتھ سے مس کر کے، ہاتھ سے مسا کر کے اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، جیسے کوڑ کی بیماری، اور آنکھوں سے جو بالکل ہی پیدائشی اندھے ہوا کرتے تھے ان کے لیے یہ بینائی آ جاتی تھی ان کی، جیسے یہ ہاتھ سے اس کو چھوا کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام ہی عمر میں، اپنی تمام ہی زندگی میں کبھی گھر نہیں بنایا، یہ ایک مسافر کی طرف سفر کرتے رہے اور دین پھیلاتے رہے، تو انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، مسائل سے چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے یہاں پر ان کو مسیح کہا گیا ہو، اللہ عالم۔ اور آگے اللہ نے کلیئر کیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مریم کے بیٹے ہیں، کلمہ خون سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل طریقے کی پیدائش ہے، ایک معجزانہ پیدائش ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر انہوں نے یہ تو کہا ہی، اللہ معاف کرے، بہت زیادہ معاف کرے، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی ہی کتاب سے یعنی تورات سے بتانا شروع کیا، تو پھر انہوں نے بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض باندھا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی انہوں نے بدکاری کے الزام لگائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو وہ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا گیا، پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، جو کہ بہت ہی بری بات تھی، اللہ ہمیں معاف کریں، ان چیزوں سے حفاظت فرما۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز گزری، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں بالکل کلیئر بات کہہ دی، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کہہ دی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں، یعنی کہ اب کوئی اور کسی بات کی طرف ان کو منسوب نہیں کرے گا، وہ مریم کے بیٹے ہیں اور کلمہ خون سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔
آتا ہے تفسیر میں کہ فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک مارا، سورہ مریم میں گزرتا ہے کہ ان کے گریبان میں پھونک مارا جس سے ان کے بیٹا ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ ان کی ایک شان ہوگی دنیا میں، ان کا ایک رتبہ ہوگا دنیا میں۔ واقعی دیکھیں اگر ہم غور و فکر کریں اس چیز پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں اور جو نہیں بھی ماننے والے ہیں، کبھی بھی وہ ان کا نام اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، سلامتی ہو ان پر۔ اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے قریب داروں میں ہوں گے، یعنی کہ آخرت میں جب تمام ہی انبیاءوں کو یا تمام ہی لوگوں کو پکارا جائے گا باپ کے نام کے ساتھ میں کہ فلاں فلاں کا بیٹا، لیکن یہاں پر ان کو پکارا جائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری چیز یہ فضیلت ان کو حاصل ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے لاسٹ میں، اور اللہ کے حکم سے اتارے جائیں گے، اور پھر کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے اور حکمت یعنی کہ سنتوں کے ذریعے سے یہ پھر بعد میں فیصلے کریں گے اور دین پھیلائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کو ایک جو قرب اللہ تعالیٰ کی قریبی ہے اس لیے بھی ہوں گے آخرت میں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ بخشش کریں، یعنی کہ وہ بھی اپنی جن لوگوں کو چاہیں گے بخشوا پائیں گے، اور پھر ان کی جو قبول بھی کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یعنی کہ یہ جو کلام کریں گے لوگوں سے وہ پالنے میں یا گود میں کریں گے، یعنی کہ بہت ہی چھوٹے ہوں گے اس وقت یہ کلام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ کلام کریں گے بالکل چھوٹے میں، یہ ایک معجزانہ بات ہے کہ بالکل چھوٹا بچہ جو بالکل نامولود ہے، یعنی بالکل ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، بالکل چھوٹا ہے، وہ کس طریقے سے بات کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل گود میں بات کریں گے۔ تو جب ان کی پیدائش ہو گئی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر اپنے خاندان میں آئے تو ان کو یہ بات تھی کہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تو لوگوں نے اس چیز کا سوال ان سے کیا کہ ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے جو باپ تھے وہ برے آدمی تھے، نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار تھی، تو پھر یہ بیٹا آپ کا کہاں سے ہوا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا پہلے، اب نہیں ہوتا، یہ منسوخ ہو چکا ہے، تو پہلے رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل چھوٹا بچہ ہے، اب ہم اس سے کیا پوچھیں؟ اتنے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے لے کر 35-36 تک یہ گزرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھے کتاب بھی عطا کی گئی ہے، اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے میں جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ سارا کلام سورہ مریم میں گزرتا ہے جس کا مفہوم ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا گیا ہے، اور مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا گیا، یعنی کہ مجھے سخت نہیں بنایا گیا اور بدبخت بھی نہیں بنایا گیا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا گیا۔ یہ اس وقت کلام کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بہت چھوٹے تھے، یعنی کہ بالکل بالکل چھوٹے تھے، تو اس وقت بول پڑے تھے وہ، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ میں نیکی کرنے والا بنایا گیا ہے، اور مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا گیا، اور سلامتی ہو مجھ پر۔ دیکھیں اسپیشل دن جو ہوتے ہیں لوگوں کے 2 یا 3 پر، تو یہاں پر سورہ مریم میں آیت نمبر 33 میں بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جب جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں مروں گا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں دوبارہ اٹھا جاؤں گا، یعنی کہ قیامت کے دن پر۔ تو یہ تینوں ہی دنوں کی سلامتی سورہ مریم میں آئی ہے ان پر۔ تو اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو دنیا میں بات کریں گے یہ لوگوں سے جب یہ بہت چھوٹے ہوں گے، اسی طریقے سے یہ بات کریں گے کہلن آتا ہے ایک ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 40 سال کی عمر تو کوئی نہیں، 33 ایئرس کے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، اور اس پہ تو تمام ہی امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، اور وہ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب قریب قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا،
حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے اس وقت پہ، تو جب ان کا نزول ہوگا اس وقت وہ 33 ایئرس کے ہی اتارے جائیں گے، نزول ہوگا ان کا جب، تو اس کے بعد میں وہ جنگیں لڑیں گے، کانے دجال کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو ہوگی وہ 40 سال ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بڑی غفلت والی بات ہے کہ لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاسٹ میں آئیں گے تو وہ رسول بن کر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا والے اس چیز میں بھی اختلاف کرتے، تو یہاں پر یہ چیز بھی کلیئر کر دینی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے، تو وہ بچپن میں بھی کلام کریں گے لوگوں سے، اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ یہی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، وہ بڑے نیکوں میں سے ہوں گے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت ربی انی یکون لی ولد، یعنی کہ یہ بات سن کر فرشتوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک شوق سا لگا، انہوں نے ترنت ہی پوچھا یا اللہ میرے اولاد کیوں کر ہوگی، مجھے تو کبھی کسی بشر نے نہیں چھوا، مجھے تو کبھی کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میرا کوئی نکاح کرنے کا ارادہ ہے، نعوذ باللہ میں بدکار بھی نہیں کہ کسی اور طریقے سے میرے بیٹا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کو پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیں آگے یہاں پر ایک حرف اللہ تعالیٰ لے کر آئے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آنا چاہیے تھا یفعلوا، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نا کام کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر لے کر آئے یخلق، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے باطل کے لیے جگہ نہیں چھوڑی کہ کل کو وہ کہنے لگ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میں پیدا کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے سیگا لا دیا کہ دیکھو یہاں پر بالکل بات کلیئر ہو جائے، پھر باطن کے لیے کوئی بھی چیز باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اذا قضا، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کے کرنے کا، فإنما يقول له كن فيكون، تو بس وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام بھاری نہیں ہے، اللہ کے کن سے ہر ایک چیز بنی ہوئی ہے۔ اللہ صرف فرماتے ہیں کن، ہو جا، جب کن کے دو کلمے کاف اور نون مل بھی نہیں پاتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو بس ان کو کہنے کی دیر ہوتی ہے کن، اور اس کن کے دونوں حرف ملنے سے پہلے ان کو کام ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتابت، لکھنا پڑھنا بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، تورات اور انجیل بھی سکھائے گا۔ دیکھو یہاں پر جب بھی قرآن کے اندر آئے گا کتاب اور حکمت جب یہ اکٹھے آ جائیں تو اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ تو کتاب اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن، اور حکمت سے مراد ہوتا ہے سنت، یعنی کہ طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعلمہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود سکھائیں گے پڑھنا بھی لکھنا بھی۔ دیکھیں وہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کے کوئی استاد نہیں، یہ کبھی کسی کے پاس سیکھنے نہیں جاتے، ان کو اللہ سکھاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے سکھائیں یا وحی کے ذریعے سے سکھائیں، وہ کیسے بھی سکھائیں، ان کے دلوں میں بات ڈالیں یا ان کے ذہنوں میں بات ڈالیں، ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اللہ خود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں ہر ایک چیز کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر کتابت بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، اور توریت اور انجیل، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دیکھیں انجیل ان کے اوپر خود نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کتاب دی، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ دیکھیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں 1995 سال کا فرق ہے۔ تو اتنی پہلے کی کتاب تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی حفظ کرا دی تھی، یعنی کہ تورات اور انجیل ان کو حفظ تھی، اور جب آخر الزمان میں یہ نازل مطلب جب اتریں گے، جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تب اللہ تعالیٰ ان کو قرآن حکمت یہ سب کچھ پہلے سے ہی دے کر بھیجیں گے، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے، تو یہ سب کچھ سیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب
پیدا فرمایا تھا اسی وقت ہی ان کو تورات اور انجیل کا علم دے دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورسول اللہ بنی اسرائیل، اور یہ دیکھو ایک رسول بنی اسرائیل کے لیے، یعنی کہ یہاں پر واضح کر دی وہی والی بات کہ یہ جو رسول ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تمام ہی عالم کے رسول نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ آخر میں آئیں گے تو وہ تمام کے لیے رسول بن کر آئیں گے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزماں رسول ہونے کی وہ لوگ اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو رسول ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام آتا ہے، کہتے ہیں جب وہ اپنی قوم میں جائیں گے بنی اسرائیل میں رسول بن کر، تو کہیں گے انی بے شک میں قد جئتکم بآیات من ربکم، میں بے شک میں نشانی لے کر آیا ہوں، ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نہیں کہا تمہارے رب کی طرف سے میں ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اپنے اوپر کچھ بھی نہیں کہا کہ میں لایا ہوں یا میری طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اور ہر ایک چیز اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ آگے فرماتے ہیں انی اخلق لکم تین، یعنی کہ میں پیدا کرتا ہوں، یعنی کہ میں بناتا ہوں ایک شکل منت منت تین، تین بولتے ہیں مٹی کے گارے کو، یعنی کہ جو چکنی مٹی ہوتی ہے، جو پانی مٹی ملا کر بناتے نہیں ہیں، جس کے کچے برتن بھی بنتے ہیں، اس طریقے کی مٹی ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک میں جو کرتا ہوں ایک مٹی سے، یعنی کہ جو مٹی سے ایک شکل بناتا ہوں پرندے کی، ایک شکل بناتا ہوں پرندے کی، یعنی پرندے کے جیسا کوئی مجسمہ بناتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں فی ہی، اور پھر میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، جب میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ دیکھو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اذن سے ہو جاتا ہے، میں پھونک مار رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اذن کو لے کر آئے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ یہ پرندے مٹی سے بنایا کرتے تھے، اور جب اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا اور وہ اڑنے لگتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا بہت بڑا، کہ اگر سمجھے قوم تو بہت بڑی نشانی تھی۔ دوسرا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ، یعنی کہ وہ شفا دیتے ہیں اکمہا والابرسا۔ دیکھو یہ بولتے ہیں جو بالکل پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، بالکل مطلب پیدائش کے وقت سے ہی اندھے ہوتے ہیں، تو بہت کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ دیکھنے لگ جائیں، کوئی طبیب ایسا نہیں، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو اس وقت اس کا علاج ہو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جیسے ہی ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ابرس ایک کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، ایک سفید سفید سے داغ ہوتے ہیں، یا پھر اعضا جو ہوتے ہیں نا ہمارے شریر کے، وہ گل کے گرنے لگ جاتا ہے، جس کا بھی علاج اس وقت پہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس کو بھی یہ ٹھیک کیا کرتے تھے، یہ بھی معجزہ ان کو دیا کرتے تھے کہ جو بھی معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس وقت کے حساب سے عطا فرماتے ہیں، جس وقت جو چیز ضروری ہوتی ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے ٹائم پر جب انہوں نے اس چیز کو کہا، وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ بڑے لمبے چوڑے طاقتور لوگ تھے، اور پہاڑوں کو ہتھوڑی سے اس کو چیر چیر کر کیا کیا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے، بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، بڑی اس پر اپنی پھول پتیاں سب کچھ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے نیچرل ہو، بہت اچھی سجاوٹ کیا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ گمان تھا ان پہاڑوں میں سے تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں، ہم نچلی جگہ پہ تھوڑی نہ رہتے ہیں جو پانی کا عذاب آ جائے گا یہ کچھ۔ تو انہوں نے یہ معجزہ مانگا تھا صالح علیہ السلام سے کہ آپ پہاڑ کے اندر سے ایک گاون اونٹی نکال دیجیے۔ obvious سی بات ہے، پتھر میں سے کیسے اونٹنی نکلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر معجزہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالی، لیکن انہوں نے پھر اس اونٹنی کو بھی مار دیا تھا، اور پھر ان پر عذاب آیا تھا، کیونکہ معجزے کے بعد میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے معجزہ دکھا دیا جاتا پھر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر مار دیا جاتا تھا، پوری قوم کو پوری اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دیتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جو زور تھا وہ طبیبوں کا تھا، یعنی کہ ڈاکٹرز کا تھا بڑی زور سے، لیکن یہ والے جو مرض تھے ان کا علاج نہیں تھا ان کے پاس میں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ والے معجزے دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، یعنی کہ ان کی جو عصا تھی، یعنی کہ لاٹھی تھی، وہ سانپ بن جائے کرتی، وہ معجزہ تھا۔ لیکن اس ٹائم پہ جو زور تھا وہ جادو کا تھا، بہت لوگ وہاں پر جادو کیا کرتے تھے، ادھکتر لوگ جادو ہی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا جو جادو تھا وہ نظر کی بندی تھی، نظر بندی تھی، یعنی کہ بظاہر تو ہمیں دکھتا تھا کہ وہ
सांप बन रहा है या कोई चीज बन रही है, लेकिन वो असल में नहीं बनती थी, वो हमारी नजरों को बांधते थे। लेकिन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिजा दिया गया था वो रियल में मौजिजा था, उनकी जो असा थी वो सही में सांप बन जाते थे, और जब वो हाथ निकालते थे बाहर तो वो चमकीले निकलते थे। तो उस वक्त उस चीज की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने वो चीज उनको अता फरमाई। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बड़ा ही जो वक्त था वो बड़ा बलीग व फसीह कलाम का था, यानी कि उस वक्त के जो शेर व शायरी थी उसका उनका कलाम इतना फसीह था कि वैसा कलाम नहीं मिलता था। तो अल्लाह ताला ने मौजिज़े के तौर पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया कि इसके जैसी नज़ीर नहीं मिलती, इसके जैसी लफ्ज़ों में जो अल्लाह ताला ने बिठाया, जो मायने में बिठाया, जो और चीज़ों में बिठाया, तो वो नहीं मिलती। जब वहाँ के उन लोगों ने सुना इस कलाम को, पहले कहते थे कि शायर हैं, तो शायर तो अरब में बहुत थे, बहुत अच्छे-अच्छे शायर थे। और जब अल्लाह ने फिर चैलेंज करके भी कहा आगे से कि ऐसा कलाम ले आओ, अगर बना दो ऐसा कलाम, एक आयत ही बना दो, सब मिलकर बना दो, नहीं हो सकता पॉसिबल। तो उन लोगों ने फिर इल्ज़ाम लगाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये जादूगर हैं। तो जिस वक़्त में जो चीज़ की ज़्यादा तादाद होती है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है, उस वक़्त पे अल्लाह ताला अपना ऐसा मौजिज़ा दिखाते हैं जो उसके ऊपर होता है। फिर भी वो ईमान नहीं लेकर आते। और इस वक़्त पे जो थे वो डॉक्टर थे, तबीब थे, तो अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पर ये वाले इल्म अता फरमाए कि वो अंधे को, जन्मजात अंधे को, बिल्कुल पैदाइशी जो अंधे होते थे, बिल्कुल नहीं देख पाते थे, नाबीना होते थे, उनको बीनाई अता हो जाती थी उनके हाथ के टच करने से। और जो कोढ़ी थे, यानी कि बर्स की जो बीमारी हुआ करती थी, वो भी ठीक हो जाती थी सिर्फ़ उनके छूने से। और आगे है वउहियल मौता बिइज़्निल्लाह, और वो मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह के इज़्न से, यानी कि अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पर भी ये नहीं हुआ कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से, अपने हुक्म से नहीं। इसमें भी बहुत सारे वाक़यात गुजरते हैं। तफसीर कुर्तुबी में है वाक़ई, इसकी सनद तो नहीं मिलती, लेकिन ये है कि जब उन्होंने जैसे मुर्दों को जिंदा किया, अल्लाह से दुआ करी तो वो जिंदा हुए, तो लोगों ने कहना शुरू किया बनी इसराइल के, ये तो अभी अभी मतलब मरे हैं, तब उन्होंने उनको जिंदा कर दिया, हो सकता है ये बेहोश हो गए हो या और कोई बात हो, वही तानाकशी करना या फिर ये बताना कि तुम्हारा मौजिज़ा किसी लायक नहीं है। तो उनसे कहा गया कि किसी ऐसे को जिंदा करके दिखाओ जो बहुत पहले गुजर चुके हो। तो ये कुतुब में तो गुजरता है, लेकिन इसकी कोई सही सनद हमें मिलती नहीं, इसलिए अल्लाह आलम ये क्या है। तो उनसे कहा गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कब्र पर ले गए उनको, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, और हजरत साम अलैहिस्सलाम कब्र से निकले घबराते हुए, उनको लगा शायद कि कयामत आ गई। ये ऐसे किस्सा वाकया गुजरता है, बाकी अल्लाह आलम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें देखा तो उनकी दाढ़ी के बाल कुछ सफ़ेद और कुछ काले थे। तो उन्होंने ये चीज़ कही कि आप की ये सफ़ेदी कहाँ से आ गई? ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पर बाल जो थे वो वाइट होने शुरू हुए थे, उससे पहले बाल वाइट नहीं हुआ करते थे। और ये सुन्नत भी है कि जब 40 के बाद में बाल सफ़ेद गए तो उनको नहीं तोड़ो, उनको नहीं उखाड़ो, और ना उन पे ब्लैक कलर करो, कोई और कलर कर सकते हो, क्योंकि वो बुजुर्गी की निशानी होती है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, तो ये अल्लाह आलम, फिर कह रही हूँ इसकी सनद नहीं मिलती हमें, लेकिन कुर्तुबी में गुजरता है, तो मैंने ये वाकया बयान किया। आगे तो अल्लाह के इज़्न से वो क्या करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आगे फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलू व मा तत्तखिज़ून, यानी कि मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ जो तुम खाते हो, यानी कि तुम क्या खाकर आए हो ये मैं बता सकता हूँ। यानी बस इस चीज़ का भी मौजिज़ा है कि तुम जो खाकर आए हो वो मैं बता सकता हूँ, और जो तुम लोगों ने अपने घर में ज़ख़ीरा किया है मैं वो भी बता सकता हूँ, मैं वो भी बता सकता हूँ अल्लाह के इज़्न से। तो ये भी एक मौजिज़ा था। फिर और जो कुछ तुमने अपने घरों में ज़ख़ीरा किया है मैं वो भी बता सकता हूँ। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातन ला लकुम, इनमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, इन कुंतुम मोमिना, अगर तुम ईमान रखने वाले हो, अगर तुम यकीन करने वाले हो, तो तुम्हारे लिए बेशक इनमें निशानियां हैं। और जो नहीं मानने वाले हैं उनके लिए तो कितनी भी निशानियां दिखा दें वो नहीं मानते। आगे ये फरमाया, फिर फरमाते हैं वो मुसद्दिकल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, और मैं तस्दीक करता हूँ मेरे से पहले आने वाली किताब तौरात, यानी कि तौरात जो आई थी वो 1995 साल पहले आई, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल। तो उसका जो इल्म था वो अल्लाह ताला ने इन्हें सिखाया था। जब इन्होंने उन लोगों से कहना शुरू किया तो इस दुश्मनी में आकर इन्होंने बहुत से इल्ज़ामात इन पर लगाए और बहुत सी बातें हुई, यहाँ तक कि रसूलों को भी कत्ल कर दिया गया।
تو وہی چیز یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں تورات کی، اور میں حلال کرتا ہوں بعض چیزیں جو تم نے حرام کر لی، یعنی کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر کچھ چیزیں حرام تھی، جیسے جانور کی چربی وغیرہ حرام تھی، یا مچھلی کچھ اس طریقے سے حرام تھی، وہ چیزیں انہوں نے آ کر حلال کی ہیں۔ حرم علیکم، جو تم پر حرام کی گئی ہیں، وجیتم بھی آیاتی من ربکم، اور میں لے کر آئے ہوں ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ ایک معجزے کے طور پر ہیں، اور آپ ایکسیپٹ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں یقین ہوتا ہے، یا جو سچ کو قبول کرنے والے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا واتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان تقوی اختیار کرنے میں دو چیزیں اختیار کریں، پہلا کہ اللہ سے محبت ہو، جب اللہ سے محبت ہوگی تو ہم عبادتوں میں لگیں گے، ہم نیک کاموں میں لگیں گے، اور اللہ کا خوف اختیار کرو، جب ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو ہم بری باتوں سے رکیں گے، لغو باتوں سے رکیں گے، تو یہی تقوی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک حد تک کوشش کرتا رہے، اپنے آپ کو ڈھیل نہ چھوڑے، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھے، اپنی نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور کیا واقعی یہ کرنے لائق ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واتقوا اللہ، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ اس وقت پر وہی رسول تھے، اور یہی حکم ہوتا ہے کہ جس وقت میں جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں بولتے، وہ اللہ کے حکم کو سناتے ہیں، اللہ کی باتوں کو بتاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اس وقت میں۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لوگوں سے کہا کہ اس سب میں ایک نشانی ہے تم لوگوں کے لیے، عبرت ہے اگر تم حاصل کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی، کلیئر کر دی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا پھر حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں اور وہ ان کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان سب چیزوں کو کلیئر کریے یہ آیت بالکل، کہ ان اللہ ربی، یعنی کہ اللہ، بے شک اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ میں بھی ایک بندہ ہی ہوں تمہاری طرح، اور تم بھی بندے ہو اللہ کے، نہ تو مجھے ایسی فضیلت حاصل ہے کہ میں خدا بن جاؤں، میں بھی بندہ ہی ہوں اللہ کا اور رسول ہوں، اور تمہارا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، تو پس تم اسی کی عبادت کرو۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میری عبادت مت کرو، میرے کو خدا مت بناؤ، میرا صلیب بنا کر اس کی پوجا مت کرو، میرے کو مت کہو کہ میں خدا ہوں، یعنی کہ نہ میری عبادت کرو، صرف اللہ ہی خدا ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی، تو تم اسی کا ہی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی کے لیے رکوع کرو، ساری عبادتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دو۔ ھذا صراط مستقیم، آگے فرماتے ہیں دیکھیں عبادت جو ہے وہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے اس وقت کے حساب سے جو رسول حکم دے رہے ہیں اس چیز پر پوری طریقے سے اتر کر اس طریقے سے کرنا، جیسے اب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی امت میں ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کی سنتوں کے حساب سے جو کچھ انہوں نے بتایا ہے، یا اپنی کتاب کے حساب سے جو کچھ کتاب میں ہے، ہم اس کے حساب سے ہر ایک کام کو کریں، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، روزہ ہے تو روزہ رکھیں، نماز ہے تو نماز پڑھیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، حج ہے تو حج پر ہے تو حج کو اسی طریقے پہ کریں، ہم اس کے طریقے کو نہ بدلیں، اس میں کوئی بدعت وغیرہ پیدا نہ کریں، اسی طریقے پہ کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جس بھی زمانے میں جو بھی رسول ہیں ان کی اطاعت کرتے ہوئے ساری عبادات جو وہ بتاتے ہیں اس کو کرنا، وہ ہوتا ہے عبادت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایک چیز کو واضح کر دیا تو واضح ہو جانے کے بعد بھی، اور آپ ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ کو یقین بھی ہے، پھر آپ عبادت بھی اسی طریقے سے کریں، آپ اطاعت بھی کریں رسولوں کی، اور آپ فرما برداری بھی کریں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ صراط المستقیم ہے۔ صراط المستقیم یعنی کہ دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری، جنتوں کے باغوں میں داخلہ، صراط المستقیم پہ چلنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس کا جو کنکلوژن نکل کر آتا ہے
فرسٹ آف آل یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کلیئر کیا جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ناؤز باللہ اللہ کی بیوی ہے، ناؤز باللہ ناؤز باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے کلیئر کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ یعنی کہ مریم کے بیٹے ہیں. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چھوٹے پن میں بھی بات کریں گے، معجزات دکھائے کہ چھوٹے پن میں بھی بات کریں گے، بڑے پن میں بھی بات کریں گے، اور وہ زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور وہ ابرص کی بیماری کو صحیح کر دیتے ہیں، نابینا جو ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، پرندے کی شکل بناتے ہیں اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑتا ہے. یہ ساری معجزات ہیں. اور وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کھا کر آئے ہیں، کیا نہیں کھا کر آئے ہیں، اور تم گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے تم نے، وہ بھی بتا سکتے ہیں. بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں. اور انہوں نے کچھ چیزیں جو حرام تھی پہلے ان کو حلال کیا، اور اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میں نشانیاں لے کر آئی ہوں. تو ہمیں، اور اس کے بعد میں لاسٹ میں کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے رسول کی پیروی کرنی ہے. یہ دو کام بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم نے اپنے رسول کی پیروی نہیں کی تو ہم فلاح کو نہیں پہنچ سکتے، ہم سیدھے راستے کو نہیں پہنچ سکتے، ہم صراط المستقیم کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کی راہ دکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کروا دے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے انعام کردہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے بچائے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا غصہ ہوا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہی احکاموں پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.